الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کی مختلف صورتیں بیان کر رہے تھے، آج مزید کچھ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ بھی اس سے بغاوت ہے، جیسے ہمارے ہاں حکمران ہوتے ہیں، کوئی بندہ ایسا ہو جائے کہ حاکم کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگے، جی اس کو حاکم کے فیصلے پسند نہ ہوں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی یہ اس حکومت کو نہیں مانتا، حاکم کو نہیں مانتا، بھائی اس لیے بولتا پھرتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، کہیں معاملات ہوتے ہیں غلام اور آقا والے، غلام کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اعتراض کرے، غلام کو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے آقا پر اعتراض کرے۔ جب غلام کو اپنے آقا پر اعتراض کی اجازت نہیں ہے تو پھر مخلوق کو خالق پر اعتراض کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ مخلوق ہو کہ خالق پر اعتراض کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اور اس کی تقدیر پر راضی نہ ہونا اور یہ کہتے رہنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے، میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، ایسے سخت ترین جملے اللہ تعالیٰ کے لیے، تھوڑی سی تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ سے باغی ہو گئے ہیں۔ وہ میں صرف تفہیم کے لیے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، یہ کوئی دو پیر آئے ہوئے تھے ایک جگہ کہ وہ جا کے کوئی تعویذ وغیرہ دیں گے تو چلو روٹی چھوٹی چل جائے گی، کسی کو کسی شے کا تعویذ دے رہے تھے، کسی کو کسی شے کا تعویذ دے رہے تھے، اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ لوگ پوری نہیں کر پا رہے تھے، پیسے زیادہ مانگتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ 2 دن وہاں رہے، جب جانے لگے تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملے میں نے خود اپنی کانوں سے سنے، کہنے لگے کہ اس نے دیا ہی کیا ہے کہ ہم اس کی نماز پڑھیں؟ بتائیں۔ یہ اب ذرا خود اندازہ لگائیں کہ ایسے جملے ایک بندہ جو ہے وہ کس کے لیے بول رہا ہے؟ اپنے رب کے لیے بول رہا ہے۔ اس طرح کا جملہ تو کوئی بندہ کسی کے سامنے، ایسے عام بندے کے سامنے چلا جائے اور وہ کھانا نہ کھلائے تو وہ ہاں نہیں کہتا۔ مالک عز و جل نے تو اتنا عطا فرما رکھا ہے تمہیں کہ نہیں سمجھ آیا؟ کہتے ہیں نا ایک فقیر تھا، وہ درویش کے گھر گیا، دروازہ بجایا، اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ مجھے 50,000 روپے کا ایک بازو دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ والا دو گے؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں دیتا۔ 50,000 کی آنکھ دو گے؟ اس نے کہا نہیں دیتا۔ میں نے کہا بتاؤ تمہارے پاس تو اتنا قیمتی مال ہے، 50,000 روپے تم ایک عضو نہیں دیتے تو پھر بھی کہتے ہو مالک نے کچھ نہیں دیا، پھر بھی کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ پڑھتے تھے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں کو کپڑا پرانا مل جاتا وہی پاؤں کو لپیٹ لیتا، چلتا رہتا اس طرح کر کے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا میرے دل میں آئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین پڑھتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، علماء کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر جوتے میرے پاس نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بس یہی ذہن میں آ رہا تھا خیال، میں مسجد میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس بیچارے کی ٹانگ ہی کوئی نہیں تھی۔ کہتے میں نے پھر شکر ادا کیا رب تبارک و تعالیٰ کا، میں نے کہا مولا تیرا کروڑ ہاتھ شکر ہے، میرے پاس ٹانگ تو ہے، پاؤں تو ہے، اتنی بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے تو نے مجھے۔ کہتے ہیں بس وہ دیکھیں سمجھنے والا بندہ ہوتا ہے نا، ایسی ہی کوئی شے سامنے آ جائے اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب شیخ سعدی رحمہ اللہ جو ہیں کہتے دل میں یہ خیال آ رہا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جوتے تک نہیں ہیں میرے پاس۔ جیسے دیکھا ایسے بندے کو جس کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو شکر ادا کرنے لگے، فوراً اصلاح ہو گئی، فوراً جو دل میں ایک ملال آ رہا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے متعلق، فوراً سارا رفع ہو گیا، فوراً سارا دور ہو گیا، بالکل نہیں رہا کچھ بھی۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ دل صاف ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر، اس کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سمجھ آیا نا؟ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ ہیں، اس مزاج کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو ایسا ادب، ایسے آپ کے اخلاق عالیہ، یہ آپ کو کیسے آ گیا سارا؟
فرمایا بے ادبوں سے آیا ہے۔ کن سے آیا ہے؟ بے ادبوں سے ادب آیا ہے مجھے۔ اندازہ لگائیں، کئی بندے اتنے عقل مند اور دانا ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک بخت بندہ وہ ہے کسی کے انجام کو دیکھ کے اپنی اصلاح کر لے۔ نہیں سمجھ آیا؟ کسی کے انجام کو دیکھ کے اپنی اصلاح کر لے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں تھے جب پڑھتے تھے؟ اب تو خیر وہ بات نہیں رہی، جب پڑھتے تھے مدرسے میں سبق کچا ہونے پر ایک بچے کو 2-4 جو ہے نا وہ تھپڑ کہیں یا کہیں کہ اس کے جسم کی جب مٹی اڑائی جاتی تھی، جو میل پڑ جاتی تھی اس کے کپڑوں پر، جب وہ صفائی ہوتی تھی اس کی تو باقی سارے زور لگا کے پڑھنے لگتے تھے۔ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ یہ ہے وہ بات۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید بندہ، نیک بخت بندہ، سعادتوں والا وہ بندہ ہے جو کسی کے انجام کو دیکھ کے اپنی اصلاح کر لے، خود راہ حق پہ آ جائے۔ تو دیکھیں انجام کو دیکھے، حدیث پاک میں حضور بھی وہی فرما رہے ہیں، کسی کے انجام کو دیکھے کہ یار اس کے ساتھ کیا ہوا، اس عمل کرنے کی وجہ سے میں چھوڑ دوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جو چوروں کی سزا ہے، ان لوگوں کی جو سزا ہے وہ سر عام دی جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، مجمع لگایا جائے، ان کے سامنے سزا دی جائے چور کو۔ سمجھ آیا نا؟ کیوں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے انجام کو دیکھ کے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ کوئی ایسے کام میں ملوث ہے تو وہ چھوڑ جائے، کسی کا ارادہ بن رہا ہے تو وہ چھوڑ جائے، کوئی نہیں کرتا تو اس کا نہ کرنے کا ارادہ پکا ہو جائے۔ یہ ہے وہ بات۔ حضور نے فرمایا کہ نیک بخت بندہ وہ ہے جو کسی کے انجام سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے ہیں۔ اور شیخ کئی وہ ہوتے ہیں جو اچھوں سے اخلاق لیتے ہیں، اچھوں سے اخلاق اپناتے ہیں، اور کئی وہ ہوتے ہیں کہ بد اخلاقوں سے بھی اخلاق لے لیتے ہیں۔ وہ کیسے لیتے ہیں؟ وہ اسی طرح ہی لیتے ہیں کہ جناب جیسے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے بے ادبوں سے ادب تو ملتا ہی کوئی نہیں ہے نا، بے ادبوں سے تو ادب ملتا ہی کوئی نہیں، بد اخلاق سے تو حسن خلق ملتا ہی کوئی نہیں، آپ نے کیسے لے لیا ہے؟ میں کہ جو وہ غلط کام کرتے تھے میں چھوڑتا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے باادب بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے باادب بنا دیا۔ اندازہ لگے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ انجام سے سیکھنا ہے، انجام نیکوں سے بھی سیکھنا ہے، بروں سے بھی سیکھنا ہے۔ دنیا نظام ایسا ہے، اچھوں سے بھی سیکھنا ہے اور بروں سے بھی۔ اچھوں نے جو اپنایا ہے اسے اپنانا ہے، بروں نے جو کیا ہے اسے چھوڑنا ہے، بروں نے جو کیا ہے اسے چھوڑنا ہے۔ جب بندہ یہ دو چیزیں اپناتا رہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت آتا ہے کہ اس بندے کو سعادت مند بنا دیتا ہے، سعید بنا دیتا ہے۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں، اب میرے دل میں آیا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے۔ فرماتے جیسے میں نے دیکھا اس بندے کو جس کی جو ہے نا وہ ٹانگ ہی نہیں تھی، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو گیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا۔ میں نے کہا مولا تو نے اسے ٹانگ نہیں دی، مجھے صرف جوتے نہیں دیے، مجھے پہ تو بڑا انعام کیا تو نے، میں چل پھر تو سکتا ہوں، آ جا تو سکتا ہوں، بغیر کسی مسئلے کے میں آتا جاتا پھرتا ہوں۔ بتائیں نا یار، کسی بندے کا جو جوتا ہے، ایک جوتا چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، چل سکے کیا وہ؟ جس بندے کی ٹانگ ہی نہ ہو دقت ہوگی نہیں ہوگی؟ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا۔ پھر کوئی بندہ یہ کہہ رہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ یار یہ نہ کہیں، یہ کبھی بھی نہ کہیں کچھ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، ایک بندہ جو ہے نا وہ پڑا ہوا تھا، اس کو چیتے نے کاٹ لیا تھا، اس کی ران ساری گوشت کھایا ہوا تھا، مکھیاں بیٹھ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ میں وہاں سے آیا نا تو میں نے کہا جی سنائیں جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا کیا معاملہ ہے، پوری ران کھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں جی سنائیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، اس نے مجھے ایسے جواب دیا، اس نے کہا واہ 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 واہ، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پر۔ میں نے کہا یار ران تیری چیتا کھا گیا ہے، خون تیرا بہہ رہا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا میں شکر اس بات پہ کر رہا ہوں میں مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوا، گناہ سے بچا ہوا ہوں۔ اندازہ لگا نا، یعنی کہ تکلیف آنے پر بھی راضی رب پہ کیسے بیٹھا ہے بندہ، اللہ کا شکر یوں ادا کر رہا ہے کہ شیخ سعدی حیران ہو گیا بندہ، شیخ سعدی جیسے بندہ حیران ہو نہیں یار وہ تیری ران ساری کھائی ہوئی ہے، تو شکر اس طرح ادا کر رہا ہے کہ واہ واہ صدقے واری قربان جاؤں میں اپنے رب کی شان پر، اس کی عظمت پر۔ اللہ اکبر۔ میں کہ ہاں شکر رب کا اس بات پہ کر رہا ہوں
کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، گناہ سے بچا رکھا ہے۔ اس بات کو دیکھا جائے تو پھر ہر بندہ مومن پر ضروری ہے کہ وہ شکر ادا کرے جب مصیبت آ جائے۔ جو بندہ روز کی 5 5 6 6 فلمیں دیکھ جاتا ہے، جب بیمار ہو جائے تو وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے نا۔ تو گناہ کے معاملات جو کرتا رہتا ہے عام دنوں میں، جیسے بیمار ہوتا ہے سارے رک جاتے ہیں۔ اب اسے تو بجائے ناراض ہونے کے راضی ہونا چاہیے رب پر۔ اللہ نے میرے کچھ دن جہنم کے کم کر دیے ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ نے جہنم کے کچھ دن میرے کام کر دیے ہیں، اتنا بڑا فضل کیا اللہ نے مجھ پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ناراض ہونا سچی بات ہے، یہ بہت سارے لوگوں میں ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، وہ فرماتے تھے میں اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں 20 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے۔ کہتے ہیں نہ وہ چیز مل رہی ہے، نہ میں مانگنے سے باز آ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہتے ہیں نہ تو وہ مجھے چیز ملی ہے 20 سال، اور یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی وظیفہ لے کے جائے نا یہ تیسرے دن، وہ جی وظیفہ پڑھ رہے تھے ہوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا صدقے قربان کریں بھی آپ کو، کہ نہیں؟ جیسے احمق کو جلد باز ہو، حضور فرماتے ہیں کہ جلد باز کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ دعا کرنے کے بعد چھوڑ ڈال دو، میں دعا کی تھی پتہ نہیں ہوئی، میں دعا کی تھی تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب جو بندہ ایسا ہو، بتائیں کہاں قبول ہوگی دعا اس کی؟ حضور نے فرمایا کہ دعا کرے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، ابراہیم ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ذلیل ہیں، وہ اللہ کے پاک خلیل ہیں۔ وہ دعا مانگے کعبے میں کھڑے ہو کے، کعبہ رب کا تعمیر کر کے، گھر بیت اللہ تعمیر کر کے کعبے میں کھڑے ہو کے، باپ دعا کرے وہ ابراہیم ہو، بیٹا آمین کہنے والا اسماعیل ہو، وہ دعا کریں، وہ کتنے ہزار سال بعد ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم نے کہا مولا وہ شان والا رسول بھیج، کہا نہیں کہا شان والا رسول بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہیں مولا وہ شان والا رسول بھیج، ابراہیم کہیں، اسماعیل علیہ السلام کہیں آمین، تو وہ 1000 سال بعد جا کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ظاہر ہو، اسماعیل علیہ السلام کی آمین ظاہر ہو۔ میں اور آپ کیا ہو گئے ہیں؟ دعا کے اثر کے ظاہر ہونے کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے اتنے تک فرمایا میرے غلاموں کی دعا کا اثر جو ہے نا وہ قیامت تک ظاہر ہوتا رہے گا، قیامت والے دن بھی ظاہر ہوگا۔ حضور یہ فرماتے ہیں، تو کہتا ہے قبول ہی نہیں کرتا، قیامت کے دن بھی اثر ظاہر ہوگا۔ میں کیسے؟ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو اجر عطا فرمائے گا، ڈھیر لگیں گے، وہ کہے گا مولا میں نے تیری نیکیاں کی نہیں تھی۔ اللہ فرمائے گا تو دعا کرتا رہا تھا، ہم تیری دعاؤں کو جمع کرتے رہے تھے۔ اب بتائیں نا، یہ دعا کو معمولی شے ہے یار۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو چیز میں بظاہر مانگ رہا ہوں وہ بھی مجھے نہیں مل رہی، لیکن میں مایوس بھی نہیں ہو رہا ہیں۔ اب بتائیں نا یار، 20 سال بندہ دعا مانگے اور ایک لمحے کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس کے فیصلے پر ناراض نہ ہو، بندہ مومن تو یہ ہونا چاہیے بھائی ہیں۔ تو آج ہم جو ہے ہمیں تو دعا کی آداب کا پتہ کو نہیں، ایسے سر دیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ کئی جگہ پہ دعا بھی ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ ہم گئے، میں جا کے مسجد میں بیٹھتا ہوں، مسجد ہے نا ساتھ چھوٹی بنی ہوئی جس کو مسجد اولیاء کہتے ہیں، اس مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ بزرگوں کے مزارات پہ میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں اندر نہیں جاتا، باہر ہی بیٹھ کے فاتحہ پڑھی اور وہاں سے روانہ ہو گیا، بس اتنا۔ لوگ جا کے جو کنڈا کھڑکا رہے ہوتے ہیں جا کے پاؤں دبانے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایسے پاؤں دبانے لگا دربار شریف کے، میں نے کہا یار میں تھکا ہوں مجھے دبا دو، بابا جی تو ریسٹ میں ہیں بڑے عرصے سے، ہے یا نہیں؟ تو عجیب نظام ہے بھائی۔ تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا ساتھ کہہ رہا تھا، کہنے لگا یا اللہ، اب وہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دعا کر دے، کہنے لگا یا اللہ، کبھی بابا جی کو کہے کبھی اللہ تعالیٰ کو کہے، یا اللہ مہمان آئے ہیں، میری بھانجیاں بھی آئی ہیں، بھانجے بھی ہیں اور میری بہن بھی ہے، صرف 3 کلو گوشت چاہیے، وہ بھی مرغی والا۔ اچھا بس وہ کہے جی ان کے جانے کا ٹائم بھی ہو گیا، 3 گھنٹے سے شروع ہوا، بس اتنا ٹائم رہ گیا، اب اتنا ٹائم رہ گیا، یا اللہ آپ تو دے ہی دے۔ مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ سے مانگ نہیں رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا اونچی آواز میں ان کو سنا رہا تھا۔ ہارون رشید رحمہ اللہ کعبہ مشرفہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک بندے کو دیکھا تو نبینا تھا، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اب مقصود اس کا یہ تھا، مقصود یہ تھا ہی نہیں کہ اللہ سے آنکھیں مانگوں،
مقصود یہ تھا ہی نہیں کہ اللہ سے آنکھیں مانگوں، مقصود یہ تھا کہ یہ جو بندوں کے پاس پیسے ہیں نا ان کی جیب میں، یہ بس کچھ نہ کچھ مجھے دے دیں، چلو 4 دن گزر جائیں گے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہے نا، انہوں نے جیسے اس کے پاس سے گزرے دیکھا وہ نبی ہے، وہ یوں دعا مانگ رہا ہے، کہا کہ یار میں جا رہا ہوں آگے، واپس آؤں گا، تیری آنکھیں نہ آئیں تیری میں گردن اتار دوں گا۔ بس یہ کہنا تھا، اس نے سننا تھا، وہی سر سجدے میں گرا کہنے لگا یا اللہ تو میری جان جاتی ہے، مہربانی فرما۔ بس ایسا رویا، ایسے دل میں اضطراب پیدا ہوا، ہارون رشید واپس آیا تو اس کی واقعی آنکھیں آ چکی تھیں۔ اس طرح سے مانگے تو صحیح، اس طرح سے مانگے تو صحیح، اور مانگنا تجھے نہیں آیا اور اعتراض کرتا پھرتا رب پر بھی دیتا ہی نہیں ہے تو مانگا۔ حضرت باجی بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے جا رہا تھا، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو لڑ کے نا دھکا مار کے گھر سے باہر پھینکا، دروازہ بند کر دیا۔ کہتے ہیں میں جب واپس آیا نا، کہتے ہیں وہ بچہ وہی رونے لگا، میں واپس آیا تو بچہ رو رہا تھا اور میرے سامنے ہی خاتون نے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا۔ کہتے ہیں میرے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، میں نے کہا یار کو بندہ رب کو منانا چاہے تو یوں منائے، رب کو منانا چاہے تو یوں منائے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بس چلتے پھرتے ایسے، اور جس طرح توجہ سے دکاندار سے سودا مانگتے نا، ہم تو دعا میں اتنی توجہ بھی نہیں کرتے رب تعالیٰ کی طرف، اور ہمیں اعتراضات ہیں کہ اللہ دیتے ہی کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال ہو گئے مانگ رہا ہوں، بظاہر جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے نہیں ملا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی، یہ مایوسی آئے اعتراض سوچتا ہے، نا امیدی آئے تو اعتراض سوچتا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر جو بندہ اعتراض کرتا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من لم یرض بقضائی، جو بندہ میرے فیصلے پر راضی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اور رب ڈھونڈ لے، تو اور ہی رب ڈھونڈ لے، اب میرے پاس نہ آئے وہ۔ بتائیں اب بندہ مر نہ جائے یہ بات سن کے، جس کے دل میں ملال آتا ہے، تھوڑی تنگی آنے پر پریشان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی سنگینی بتاؤں، حقیقت ہے کیا اس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنا حقیقت میں اللہ کے عدل پر اعتراض کرنا ہے، سمجھیے؟ حقیقت میں اللہ کے عدل پر اعتراض کرنا ہے، اور اللہ کے عدل پر اعتراض حقیقت کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو ظالم کہنا ہے۔ بتائیں یہ معاملہ ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا، فیصلے پر اعتراض کرنا، اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنا۔ جیسے کوئی بندہ کہے جی شریعت کے حکم پہ کون عمل کر سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں ایسا بندہ کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی جان پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی کوئی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایسے احکام، نعوذ باللہ، اور ساتھ اس کا یہ بھی نظریہ ہے بدبخت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شریعت دی ہے جس پر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا۔ بندہ پوچھے ہو بدبختو، بھاگتے بھاگتے تم آسمان پہ چاند پہ چڑھ گئے ہو، بھاگتے بھاگتے زمین کی تہ میں پہنچ گئے ہو، کہاں کہاں تم پہنچے ہو؟ تمہارے لوگ جو ہیں وہ کیٹو کی پہاڑیاں سر کرتے پھرتے ہیں، اور تم جناب مسجد میں کھڑے ہونا بھی تمہیں بوجھ لگتا ہے، اور تم کہتے ہو کون کھڑا ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں؟ اگر نہیں کھڑا ہو سکتے نا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے قیامت والے دن پوچھے گا بتاؤ تم کہتے تھے نیک عمل کر سکتا، میرے محبوب کے صحابہ نے کیسے عمل کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ یہ سمجھ آیا؟ نہ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے، اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر معترض ہے نا، وہ حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل پر معترض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عدل کرنے والا نہیں مانتا۔ اتنا بدبخت ہے بندہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے۔ اچھا کئی لوگ جو ہے نا یہاں ایسے خناس ہیں، مولوی قسم کے لوگ جو ہیں، خطیب جو بازاری خطیب ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، قصہ سنانے لگتے ہیں محض عوام کو راضی کرنے کے لیے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اس جملے کی سنگینی کیا ہے، اس جملے کی سنگینی کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں جی آقا علیہ السلام معراج پر گئے، 50 نمازیں اللہ نے لازم کی، لے کے آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور کم کروائیے۔ میرے آقا علیہ السلام 9 بار رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے، نمازیں رہ گئیں کل 5۔ اب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ایک بار اور بھی چلے جاتے ہیں، حضور ایک بار اور بھی چلے جاتے ہیں، بس جی۔ تو آگے سے وہ کئی بار خطیبوں سے سنا، وہ کہتے ہیں جان ہی چھوٹ جاتی ہے۔ جیسے بندے نے صرف نماز پڑھنی ہو زندگی میں، عہد بدر کا رات دیکھا چھوڑیں، سنا ہی نہ ہو، اس کو نماز بھی بوجھ لگے ہیں۔
تو پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بدبخت نے حملہ کیا تھا نا، آپ کا پیٹ چاک ہو گیا تھا، جب پانی پلایا گیا، میٹھا پانی بنا کے لایا گیا حضرت عمر کے لیے، آپ نے پیا، پانی سارا باہر نکل آیا، نماز پھر بھی پڑھی آپ نے۔ تو نے کون سا دین کا کام کیا جو تجھے موت پڑ رہی ہے 5 نمازیں پڑھتے ہوئے؟ یہ خطیب لوگ کرتے ہیں اور آگے سے عوام کہتی ہے۔ یہاں میں حدیث پاک تھوڑا سا کھول دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور ایک بار اور جائیں، کیونکہ میری جو امت ہے نا وہ تو 3 نہیں پڑھتی تھی، یہ تو 5 ہے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضور فرمایا مجھے اب 5 یہ 5 بھی معاف کروانے کے لیے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اور یہ بے حیا کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے پھر چلے جاتے۔ کیا مطلب ہے اس کے کہنے کا بھائی؟ علماء نے یہاں لکھا ہے میں کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں، کہتے ہیں حضور نے صرف اس مان پر، مان سمجھتے ہیں نا، جیسے کسی کو مان ہوتا ہے نا، یار میں جاؤں گا میرا کام کر دے گا، فرمایا کہ میری امت اتنی نکمی ہوگی کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ بتائیں، یہ امت پہ مان کرتے ہوئے حضور نے رب کی بارگاہ میں دوبارہ نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بھی۔ رب کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہیں 9 بار جن کی بات حضور مان چکے ہیں، ایک بار نہیں مان رہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ اب دیکھیں نا، 9 بار جانا، حضور فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اب 10ویں بار جانا، جیسے یہ 5 ہی چلی جائیں، حضور فرماتے ہیں یہ حیا کے خلاف بات ہے۔ اب یہ جاننا ہی حیا کے خلاف بات ہے، یہ بات کرنا ہی حیا کے خلاف ہے۔ تو بتائیں جس بات کو حضور حیا کے خلاف قرار دیں، یہ بے حیا کیا کہتا پھرتا ہے؟ یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں میں مزید جناب نعوذ باللہ، ان کو رب رسول کی ذات ملی ہے مذاق اڑانے کے لیے، کیسے بدبخت لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض جو نا، میں حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے مال، غنیمت کا مال تھا، وہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک منافق کھڑا ہوا تھا بیچ میں، اس نے نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو یہ کہہ دیا، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف عدل کریں، آپ عدل کریں۔ اللہ اکبر، یہ اس نے کہا، میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال سے سرخ ہو گیا، حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسی وقت فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن آتا ہے اس میں تو زبر زیر کی آج تک میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، تمہیں پورے کا پورا قرآن دے رہا ہوں، پوری کی پوری شریعت دے رہا ہوں، اتنے سامنے لوگوں نے لالچ بھی دیے، لوگوں نے ڈرایا بھی، صحیح سارا کچھ کیا، اس کے باوجود تمہیں دے رہا ہوں۔ خیانت کرنی تھی میں نے اس دنیا کے مال میں کرنی تھی؟ دنیا کا مال ہے ہی کیا شے ہے؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز حضرت بلال نے تکبیر پڑھ دی، حضرت بلال نے تکبیر پڑھ دی، میرے آقا علیہ السلام نے ٹھہرو، علی رسلکم، یہیں ٹھہرو، پہ میں آیا۔ حضور گھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہیں سے مال آیا تھا، وہ میں تقسیم کر رہا تھا، ایک سونے کی ڈلی وہ رہ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ رب کی بارگاہ میں سونا گھر رکھ کے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبھی، وہ حبیب علیہ السلام یاد، آپ چھوڑیں، حضرت عائشہ پاک کو دیکھ لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ کے پاس 1,00,000 روپے آیا، 1,00,000 درہم مدینے میں آپ کے پاس پہنچا، رمضان شریف کے دن تھے، آپ تقسیم کرنے لگی، اسے بھی اتنا دے دو، اسے بھی اتنا دے دو، اسے بھی اتنا دے دو، جاتے پیسے، افطاری کا وقت آیا، اپنی خادمہ کو فرمایا کہ افطاری لاؤ، اس نے کہا کہ اماں کچھ بچے ہی نہیں تو افطاری کیسے کریں؟ بتائیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والی ہیں، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور کا سر مبارکہ میری گود میں ہوتا تھا، تب بھی جبریل وحی لے کے آ جاتے تھے، تو بتائیں جن کی گود میں وحی والے کا سر ہو وہ اتنی سخیہ بنتی ہے، تو جس محبوب پہ رب قرآن نازل فرما رہا ہو وہ کیسے سخی ہوں گے؟ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پورا سال سخاوت فرماتے تھے، فرماتے ہیں جیسے جب رمضان شریف آتا ہے نا، کہتے پھر نہ پوچھیں، آندھی آتی، آندھی کی رفتار کیسے ہوتی ہے، ہر شے اڑ کے جا رہی ہوتی ہے،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی سخاوت رمضان شریف میں ایسے ہو جاتی تھی، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا جناب کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، او ہو آندھی سمجھ سکتے ہیں نا آندھی کتنی تیز ہوتی ہے، کہتی ہیں حضور کی سخاوت اتنی تیز ہوتی تھی. بتائیں یار. پھر اس بندے نے کہا اعدل، آپ عدل کریں. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ عدل کریں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام سخت جلال میں آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی حضور میں اس کی گردن اڑا دوں. آقا علیہ السلام نے کچھ وجوہات پر اسے چھوڑنے کا فرمایا، میں کہ یہ ایسا ہوگا، اس کی آگے نسل ایسی ہوگی، وہ سارے میرے دین کے خلاف ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا سارے پڑھیں گے قرآن. حضور فرماتے ہیں لیکن قرآن کی محبت ان کے دل میں نہیں جائے گی، اوپر اوپر سے. حضور نے فرمایا کہ یہاں سے اوپر اوپر سے قرآن پڑھیں گے. اور آقا علیہ السلام نے کئی نشانیاں بیان فرمائی ان کی. اب بتائیں نا یار، جو بندہ میرے آقا علیہ السلام کے فیصلے پر کرے اعتراض، حضرت عمر تلوار کھینچ لیں. تو جو بدبخت رب کے فیصلے پہ اعتراض کرے. دو بندے تھے نا، ایک منافق تھا، ایک یہودی تھا، دونوں کا معاملہ تھا. حق پہ یہودی تھا، منافق بے ایمان تھا، ٹھگ تھا. دونوں معاملہ لے کے میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے. آقا علیہ السلام نے میں کہ یہ مال جو بھی شے تھی، میں یہ یہودی کا ہے، جو بظاہر اپنا بنا ہوا تھا، میں تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں. اچھا، وہ وہاں سے باہر نکلا، کہنے لگا میں نے نا حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے. منافق کہنے لگا. اس نے کہا تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اب عمر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال مجبور کیا اس نے، دونوں چلے گئے حضرت عمر کے پاس. جا کے بتایا، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے، تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب یہ نہیں مانتا، تمہارا اپنا ہو گیا، تمہارے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں. آپ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، بغیر کوئی بات کے اس کی گردن اڑا دی. میں جو حضور کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار کا فیصلہ یہی ہے. بتائیں، یعنی اس سے ثابت ہوا جو بظاہر مومن بنا پھرتا تھا، بظاہر مومن بنا پھرتا تھا، اور آقا علیہ السلام کے ایک فیصلے کو نہیں مانا اس نے. حضرت عمر نے فرمایا اس کا فیصلہ یہ ہے. بتائیں جو رب کے فیصلے کو نہ مانے، رب کی تقدیر پر اعتراض کرے، رب کی تقدیر کے بارے میں بکواس کرے، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے بھائی یہ حقیقت میں بغاوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی بات ہے کبھی بھی دل میں نہ آنے دیں یار، کبھی بھی دل میں نہ آنے دیں، بالکل نہ آنے دیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر پڑھ لیا کریں، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ دیکھ لیا کریں. حضرت ایک سیدہ پاک تھی، وہ آقا علیہ السلام ان کو اتنا لوگ تنگ کرتے تھے. وہ ایک دن خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ مجھے بہت تکلیفیں دیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ بیٹا جب تجھے لوگ تکلیفیں دینا تو میری تکلیف یاد کے کرو، تمہاری تکلیف ہلکی ہو جائے گی، تمہاری تکلیف ہلکی ہو جائے گی. وہ سیدہ پاک فرماتی ہیں پھر میں رب کے فیصلے پر راضی ہوگی، میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے میں صبر کروں گی. کہتی ہیں اللہ نے مجھے انعام یہ دیا، جتنے لوگ مجھے تنگ کرنے والے تھے سارے میری زندگی مر گئے، ایک بندہ بھی نہیں بچا ان میں سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے.